سب سے پہلا سبق ہے احکام النون الساکنہ والتنوین۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نون ساکنہ آتی ہے، نون، یہ پہلے بات یہ کہ حروف تہجی جتنے بھی ہیں یہ مؤنث ہیں، الف سے لے کر ہم یا تک، تو نون ساکنہ اور تنوین، نون التنوین۔ یہ تو نون ساکنہ ہے، اور نون التنوین یہ ہے زبر والا، زیر والا اور پیش والا۔ اسے خالی تنوین نہیں کہتے، یہ نون التنوین ہے۔ یہ اصل میں ایسے تھا، یہ اصل میں نون ساکنہ ہی تھا، کتابن اس طرح تھا، کتابن یوں۔ تو کیا ہوا، نون ساکنہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں جو پیش تھی یا زیر تھی اس کو ڈبل کر دیا گیا۔ تو یہ دو پیش ہیں، پہلی پیش تو اس کی اصلی حرکت ہے، یعنی حالت رفعی کی علامت ہے، اور جو دوسری پیش ہے یہ نون تنوین کا ہے، نون التنوین ہے۔ یہ نون ساکنہ کو حذف کر کے اس کے بدلے میں یہ لائی گئی ہے۔ اسی طرح کتابن میں نون ساکنہ کو حذف کیا گیا تو اس کو ڈبل کر دیا گیا، اسی طرح کتابن، تو یہ نون التنوین ہے۔ جب بھی اس کو آگے کسی سے ملاتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس طرح ہے، قرآن میں الٹا پیش لکھتے ہیں، آپ کے اردو چھاپے میں الٹا پیش ہوتا ہے، دو تنوین اس طرح ہے، دو پیش ہے، آگے ہے آیت ختم ہو گئی، قل هو اللہ احد، آگے ہے اللہ الصمد، ایسے ہے نا، احد آخر میں نون ساکن ہے، نون ساکنہ ہے، اور آگے اس کے ساتھ ملانے کے لیے، لفظ الجلالہ کے ساتھ ملانے کے لیے یہاں نون چھوٹا سا لکھا ہوا ہے آپ کے مصحف میں، پھر پڑھتے ہیں احد اللہ الصمد، کیونکہ یہاں بھی ساکن ہے یہاں بھی ساکن، تو پہلے ساکن کو زیر دی جائے گی۔ پہلا ساکن ہے کیا؟ وہ نون ساکنہ ہے۔ اسی طرح چھوٹا سا نون آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ قرآن کریم میں، مصحف میں ہوتا ہے، وہ تنوین کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تنوین کے نیچے، کیونکہ جب تنوین کے بعد کوئی ساکن حرف ساکن آ جاتا ہے تو اس تنوین کو کیسے ملائیں گے؟ وہ تنوین تو اصل میں نون ساکنہ ہے، تو پہلے ساکن کے نیچے زیر لگا کر آگے ملاتے ہیں، تو اس لیے وہ اشارے کے طور پر چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو تنوین ہے پورے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں، یہ اصل میں نون ساکنہ ہے۔ تو دونوں کے احکام ایک ہی ہیں، احکام نون ساکنہ والتنوین، یعنی ونون التنوین، دونوں کے احکام ایک ہی ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ نون ساکنہ جہاں کہیں بھی آئے گا اس کے چار احکام ہیں۔ پہلا حکم ہے الاظہار، کہ نون ساکنہ کو ظاہر کرنا ہے، اس کے مخرج سے ظاہر کرنا، نہ اخفاء کرنا ہے نہ ادغام کرنا ہے۔ نمبر دوسرا حکم ہے الادغام، کہ نون ساکنہ کو یا نون تنوین ہو اس کو بعد والے حرف میں مدغم کر دینا ہے، اور دونوں حروف کو ایک مشدد حرف کر کے پڑھنا ہے۔ مثالیں آئیں گی آگے۔ تیسرا حکم ہے الاقلاب، الاقلاب یعنی قلب، الٹ دینا، بدل دینا، کہ نون ساکنہ کو کسی اور حرف سے بدل دیں گے، ہم نون نہیں پڑھیں گے، کوئی دوسرا حرف پڑھیں گے اس کی جگہ پر۔
चौथा हुक्म है अल-इख्फा। इख्फा मतलब नून साकिना को हम मख्फी कर देंगे, खाली उसकी आवाज़ आएगी लेकिन नून के मखरज पर ज़ुबान को नहीं लगाएंगे। इजहार कब करेंगे? जब नून साकिना या नून तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई एक हर्फ आ जाए। हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, ये 6 हरूफ हैं, हरूफ हल्की हैं। लेकिन यहाँ ये हरूफ इजहार हैं, यहाँ ये हरूफ इजहार हैं कि नून साकिना के बाद इनमें से कोई एक भी हर्फ आ गया पूरे कुरान में कहीं भी या तनवीन के बाद तो उसे जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे सूरतुल फातिहा में है नून साकिन है, उसके बाद है आइन, और आइन इन हुरूफ हल्किया में से है, एक हर्फ है आइन, तो इजहार करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अनअमत, ना उसमें इदगाम करना है ना यूं करना है अन, पूरा अदा करना है अनअमत अनअमत। इसी तरह ये 6 हरूफ हैं, इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए। अब इसमें अलवाजिबुल मंजिली होमवर्क आपका क्या है? कॉपी में ये सबक इसी तरह लिखना है आपने, पहला सबक। और ये तो मैंने मिसाल दी थी, अब इसका आगे होमवर्क वो इस तरह है। पहली मिसाल हमजा, नून साकिना, उसके बाद हमजा आया है, यहाँ कुरान में से एक मिसाल लिखनी है। फिर दूसरी मिसाल नून साकिन है, उसके बाद हा आया है, या आपने कॉपी में सुबह हल्के के टाइम मुदर्रिस के साथ आपने ये काम करके उसको चेक करवाना है और वो फिर साइन करेगा आपके काम पर। नून साकिना, उसके बाद है आइन, कुरान से मिसाल लिखनी है। फिर नून साकिन है, उसके बाद हा, फिर गाइन और फिर खा। ये 6 मिसालें यहाँ। फिर यहाँ तनवीन, तनवीन में आपको छूट है, चाहे ज़बर पेश ज़ेर वाली कोई भी तनवीन हो। उसके बाद यही फिर इसी तरह हमजा, आगे मिसाल, इसी तरह फिर तनवीन, आगे हा, फिर मिसाल, तनवीन, आगे आइन, फिर मिसाल, तनवीन, आगे हा, आगे मिसाल, तनवीन, आगे गाइन, मिसाल, तनवीन, खा, आगे मिसाल कुरान करीम में से। जी एक लिख दिया, देखे नून साकिन के बाद आइन की मिसाल लिखी थी अनअमत, सूरतुल फातिहा में से। ये मिसाल आपने इस तरह लिख दी अनअमत। आगे इसी तरह आप मिसालें लिखें, एक एक मिसाल लिखनी है, एक नून साकिना की, एक नून तनवीन की, इन 6 हरूफ के साथ। इदगाम, अल इदगाम, नून को बाद वाले हर्फ में मुदगम करना है, तो बाद वाला हर्फ मुशद्दद हो जाएगा, उस पर शद आ जाएगी। इदगाम के भी 6 हरूफ हैं, उनको कहते हैं यरमलून, हरूफ यरमलून, यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, 6 हरूफ हैं कि नून साकिना
یا تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہ اس میں یہ نون مدغم ہو جائے گا اور وہ یہ حرف جو ہے اس پر شد آ جائے گی. لیکن ادغام 2 طرح کا ہے. ادغام 2 طرح کا ہے. الادغام الناقص، الادغام التام. الناقص جو ہے اس میں غنہ ہے، مع الغنہ، اس میں غنہ ہوتا ہے. اور تام میں بغیر الغنہ، اس میں غنہ نہیں ہوتا. مثال، ابھی میں مثال دے رہا ہوں ورک سے پہلے. جیسے مثال ہے یا آ گیا نون ساکنہ کے بعد، ہم پڑھتے ہیں نون ساکنہ ہے، اس کے بعد فعل مضارع آ گیا ینال، تو ہم کیا پڑھتے ہیں لن ینال. لن، نون جو ہے یہ اس میں مدغم ہو گیا یا میں، تو اس کی وجہ سے اس پر شد آئے گی، اور اس کی عربی چھاپے میں یہ جزم جو ہے سکون کی علامت ختم کر دیتے ہیں. آپ کے اردو چھاپے میں جو ہے، آپ کے اردو چھاپے میں تو ایسا نہیں کرتے، عربی چھاپے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ طالب علموں کو عربی چھاپا پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسم الخط اور جو آپ قواعد الاملاء پڑھتے ہیں اس کی پریکٹس اسی میں ہوتی ہے. تو نون ساکنہ کے بعد یا آ گیا تو کیا ہوا، ادغام ہو گیا. لیں، یا پر شد آ گئی. یہ شد جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ نون اس میں مدغم ہو گیا ہے. لیکن یہ ادغام ناقص ہے. دیکھیں مع الغنہ ہے، غنہ بھی ہے اس میں. غنہ کہیں بھی آتا ہے اس کی مقدار کیا ہے، 1 الف جتنا. ہم کہہ سکیں با، 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 یعنی سیدھی انگلی کر کے اور دوبارہ بند کر دی اتنی دیر، 2 زبر جتنی. لن ینال اللہ، لن، یعنی 1 الف جتنی، جتنا غنہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ لن ینال اللہ، لن ینال اللہ. آپ نے ایک غنہ تو کیا ہے، ادغام بھی کیا، لیکن مقدار اس کی کم کر دی ہے. لن ینال اللہ. بغیر غنہ کے نون ساکن کے بعد مثلا اشہد ان ہے، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، تو ہم کیا پڑھتے ہیں اشہد، نون ساکنہ ہے، اس کے بعد لام آیا، تو نون جو ہے یہ لام اس میں سے ہے نا، یرملون میں سے، دیکھیں تو یہ نون لام میں مدغم ہوا تو لام کے اوپر شد آ گئی. تو ہم پڑھیں گے اشہد اللہ، اللہ، ان لا، یہ نہیں پڑھیں گے. اب غنہ نہیں ہوگا کیونکہ لام میں ادغام تام ہوتا ہے نون کا. اشہد اللہ الہ. تنوین کی مثال بھی ہے آسان سی، وہ بھی کلمہ طیبہ کے اندر ہے. محمد، یہ تنوین ہے، اس کے بعد آ گیا رسول اللہ. نون تنوین را کے اندر مدغم ہوا، را پر شد آئی، اور تو ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ. محمد دن نہیں کہیں گے، ادغام تام ہے. غنہ ہوا، غنہ نہیں ہوا نا تو ادغام تام ہے بغیر غنہ کے. تو ایک طرف ہمارے پاس ہے ادغام ناقص، دوسری طرف ہے ادغام تام. ادغام ناقص میں غنہ ہوتا ہے اور غنہ کی مقدار الف جتنی ہے. ادغام تام میں غنہ نہیں ہوتا، ذرا بھی غنہ نہیں کرنا ہے، یعنی ذرا بھی نون کی آواز نہیں دینی. تو یہ تو آپ کو مثال دی تھی میں نے، لیکن اب آپ کو اس کا ہوم ورک، الواجب المنزلی. سب سے پہلے یہ تو 6 حروف ہیں، ان میں سے
کچھ حروف ناقص کے ہیں، کچھ تام کے ہیں۔ ناقص کے 4 حروف ہیں جن کو ہم اکٹھا کیا ہم نے ایک لفظ میں، ینمو، ینمو، یا نون میم واو۔ اور ادغام تام کے صرف 2 ہیں، لام اور را۔ تو اب اسی طرح جدول بنانا ہے۔ نون ساکن کے بعد یہ 4 حروف ہیں، یہاں 4 مثالیں ہوں گی نون ساکن کی، 4 مثالیں ہوں گی تنوین کی، 8 مثالیں یہاں آئیں گی، اور یہاں 2 مثالیں ہوں گی نون کی، 2 تنوین کی۔ مطلب نون کے بعد یا مثال، نون کے بعد نون مثال قرآن سے، نون کے بعد میم، نون کے بعد واو، پھر تنوین کے بعد یا، تنوین کے بعد نون، تنوین کے بعد میم، تنوین کے بعد واو، اور یہاں نون کے بعد لام، اس کی مثال آپ کو دے دی میں نے، اور نون تنوین کے بعد لام، اس کی مثال قرآن سے۔ اسی طرح نون کے بعد را اور تنوین کے بعد را۔ یہ ہو گئی 4 اور 4 8 مثالیں یہاں، 2 اور 2 4 مثالیں یہاں، 12 مثالیں یہاں، اور وہاں کتنی تھی؟ وہاں بھی 12 ہیں ٹوٹل۔ الاقلاب، اقلاب کا ایک ہی حرف ہے بس، با۔ نون ساکنہ کے بعد با آئے گا یا تنوین کے بعد با آئے گا، تو حکم اقلاب کیا مطلب؟ نون کو بدلنا ہے۔ کس حرف سے؟ نون کو ہم میم سے بدل دیں گے۔ آپ نے قرآن کریم میں کہیں جگہ پڑھا ہوگا، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد آ گیا با، تو اس پر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، میم، تو یہ اقلاب ہے کہ ہم نے با کی وجہ سے اس نون کو میم ساکنہ پڑھنا ہے، میم پڑھنا ہے، میم بعد، میم، مین بعد نہیں، میم، میم، میم ساکنہ پڑھنا ہے، میم بعد۔ اسی طرح ایک اور مثال لیں تنوین کی، تنوین کے بعد با آیا ہے، ہاں ہاں، لنصفعا بالناصیہ، تو یہ آپ کا ہوم ورک صبح یہ کرنا ہے آپ نے۔ اخفا، اب یہاں کتنے حروف گزر گئے؟ 6 6 12 1 13۔ یہاں اخفا ہے، اخفا کے حروف، یہ اخفا کے 15 حروف ہیں، تو جس میں کوئی بھی حرف نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائے تو اخفا کیا جائے گا۔ مطلب مثال کے طور پر، ہاں کوئی بتائے گا؟ چلو شعر بتاؤ۔ صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما۔ آگے دم طیبا زد تقا۔ آگے کیا بولا؟ ذا ظالمہ، ہاں قاری صاحب، ذا ظالمہ یہ کون سی تجوید ہے؟ زد فی تقا، فی تقا ضع ظالمہ۔ آگے بس۔ تو یہ ایک شعر ہے، اس میں الفاظ ہیں، ہر لفظ کا پہلا حرف، یہاں کیا؟ صاد، ذال، سا، کم، کاف، جادہ، جیم، شخص، شین، قد، قاف، سما میں سین، دم، دال، طیباً، طا، زد، ز، اور پھر فا، فی ہے، فا، تقا میں تا، ضع، ضاد، ظالمہ، ضا۔ ہاں شعر کو ختم کر لیں پہلے ہم۔ تو یہ حروف ہیں، یہ یاد کرنے کے لیے اشعار بنائے گئے ہیں۔ تو ہر صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما، ذا ثنا یعنی ذا ثنا
جو صاحب تعریف ہے، جس کے اچھے اچھے کام ہیں، اس کی تعریف کیجئے، اس کے وصف بیان کیجئے. صف وصف یصف صف. کم جاد شخص قد سمع. کم جاد شخص، کتنا سخی ہے ایک شخص، قد سمع بلند ہو چکا ہے. سما یسمو سے سمو بلندی. قد سما، سما فعل ماضی ہے. دم فعل امر. دام یدوم، دم ہمیشہ رہو. طیباً، طیب بن کر رہو، اچھے بن کر رہو. زد فی تقا، زد بڑھو. فی تقا تقوی میں بڑھو، تقوی میں اضافہ کرو. مطلب ضع ظالما، ضع مطلب ہاں کیا مطلب؟ ضع ذلیل کرو ظالم کو. ضع کا مطلب اس کی عزت کے متضاد ہے. عزت نہیں کرو. عزت کا متضاد کیا ہے؟ اس کو عزت نہ دو، مطلب اس کو ذلت دو ظالم کو. تو یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، ہاں، اور نہ کوئی حکمت سے بھرا کوئی وہ ہے بیان ہے. یہ صرف بچوں کو یاد کروانے کے لیے. جس طرح ایک نحو پڑھا رہے تھے پرانے دور میں ایک امام، تو مثال کے طور پر اس نے مثال دینی تھی کسی مفعول معہ کی. تو اس نے کہا لا تأکل السمک وتشرب اللبن. مثال دی اس نے بس ایک، کہ یہاں جو ہے مفعول معہ نہیں آئے گا، واو معیہ ہے. تو وہ بعد میں ایسا مشہور ہوا، لوگوں نے سمجھا کسی حکیم کی بات ہے یہ، کہ مچھلی کھانے کے ساتھ ساتھ دودھ نہیں پیو. وہ اس نے صرف نحو سکھاتے ہوئے ایک مثال دی تھی، جبکہ کسی ڈاکٹر کی، کسی طبیب کی یہ ریسرچ نہیں ہے. ہاں کیسے مشہور ہوئی؟ اب ہمارے عقیدہ بن چکا ہے، مچھلی کھائیے آج میں دودھ نہیں پیوں گا. ہاں اتنا ڈر بیٹھ گیا، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. صرف استاد نحو کے پیریڈ میں اسے کوئی اور چیز سمجھ نہیں آئی، تو اس نے ایک جملہ بنایا تھا بس. ٹھیک ہے، یہ بھی انہی میں سے شعر بنایا ہے صرف یاد کرنے کے لیے. تو یہ حروف ہیں، کتنے ہو گئے؟ صاد، ذال، ثا، کاف، جیم، شین، قاف، سین، دال، طا، زا، فا، تا، ضاد، اور زواد نہیں ہے. انشاءاللہ مخارج میں آئیں گے، اس کا بھی حل کریں گے. ضا، یہ ہے 15واں حرف. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ یہ صاد ہے. کوئی ایک حرف لیں، نون ساکنہ ہو، اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آیا ہو. مثال کیا دی تھی؟ من صلصال، کنتم. دیکھیں نون ساکنہ، اب دیکھیں نون ساکنہ، اس کے بعد ہے صاد، تو حکم اخفاء کا. تو نون کے مخرج پر جب آپ زبان لگاتے ہیں، اس زبان کو ہٹا کر رکھنا ہے وہاں سے، اور نون کی آواز ناک سے نکالنی ہے. من صلصال، من صلصال. ہاں، اور تنوین کے بعد بھی اسی طرح. کوئی ہے تنوین کے بعد؟ صلصالین، نہ صحیح ہے. صلصالین، یہ دیکھیں تنوین آ گیا، اس کے بعد آ گیا کالفخار. کاف آ گیا، تنوین کے بعد کاف آ گیا. کاف کہاں ہے؟ یہ چوتھے نمبر پر. صلصالین کالفخار، لین کالفخار. اب ہم نے نون نہیں ادا کیا، اخفا کیا. تو یہ 15 ہیں، یہ 15 حروف. تو 15 نون ساکنہ کی مثالیں اور 15 تنوین کی مثالیں، 30 ہو گئیں. یہاں کتنی ہیں؟ 12 مثالیں. اور یہاں 8 اور 4 12، یہاں بھی 12، اور یہاں 2،
24 और 2 26, और यहाँ 30, 26 और 30 56, टोटल जो है 56 मिसालें। ये अगले हफ्ते तक आपकी मुकम्मल हो जानी चाहिए, जुमेरात तक, यानी कि जुमेरात तक आपकी ये मिसालें मुकम्मल हो जानी चाहिए। मुदर्रिसीन कहाँ हैं? हाथ खड़ा करें मुदर्रिस हजरात। मुदर्रिस हजरात की ये अगले अलग से हाज़िरी लगानी है, कहाँ गए? तो जी ये आपको होमवर्क मिल गया है, सब ने ये काम करना है। ये मुख्तसर सी तजवीद है ये। फिर उसके बाद हम आपको इंशाअल्लाह मतन याद करवाएंगे। मतन जिस तरह तुहफ़तुल अत्फ़ाल है और जज़रिया है, फिर आप सही तरह याद कर सकते हैं। पहले इस तरह वाइट बोर्ड पर तजवीद पढ़ेंगे। अगली क्लास होगी मीम साकिना के अहकाम और अल्लामातुस सवाकिन, 2 सबक इकट्ठे पढ़ेंगे अगली क्लास में हफ्ते के दिन। उसके बाद तीसरी क्लास में होगी अहकामुल मद, सब के सब पूरी मद के जितने भी अहकाम है यहाँ पढ़ेंगे। और उसके साथ ही मद के साथ हम पढ़ेंगे अहकामुत तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। और उसके बाद जो क्लास होगी मुस्तकिल एक क्लास में रा के अहकाम पढ़ेंगे, अहकामुर रा। उसके बाद हम मखारिज और सिफ़ात की तरफ आएंगे, एक क्लास में मखारिज और एक क्लास में सिफ़ात इंशाअल्लाह।